السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں۔ اس کی سٹوری میں آپ لوگوں کو پہلے سنا دیتی ہوں۔ یہ آپ کو پتہ ہے 7th لیکچر ہے۔ میرا نام زاہدہ رحمان ہے۔ جماعت پنجم کے لیے کتاب کاروان اردو ہے۔ ٹاپک ہے ایماندار چرواہا، سبق نمبر 3 ہے۔ اچھا، یہ چیپٹر آپ لوگ کھول کے رکھیں، میں آپ لوگوں کو سٹوریز کی سناتی ہوں، پھر اس کی ریڈنگ اور املا کے الفاظ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اسٹوری یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے جو دوسرے خلیفہ تھے نا، ان کے بیٹے تھے۔ وہ مسافر بن کر سفر کر رہے تھے، تو رستے میں انہیں ایک چرواہا اچانک ان کی نظر پڑی، انہیں ایک چرواہا نظر آیا۔ وہ سایہ دار ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے کے لیے، تھوڑی بہت شدید گرمی تھی اس موسم میں جس میں وہ سفر کر رہے تھے، سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ چلو میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ قریب ہی چرواہا اپنا کام کر رہا تھا، انہوں نے دسترخوان لگایا کھانا کھانے کے لیے، اسے بھی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی سے اجرت پر یہ بکریاں چراتا ہوں، میری اپنی بکریاں نہیں ہیں، اور ان کی اگر میں دیکھ بھال نہیں کروں گا تو پھر کوئی نقصان ہو گیا تو میں مالک کو کیا جواب دوں گا، اور کھانے سے اس نے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ مالکوں کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا، جانور کا کیا ہے، کوئی جانور اسے کھا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مالکوں کو تو یہ جواب دے دوں گا، جھوٹ بول دوں گا، لیکن میرا مالک یعنی اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا کہ میں، وہ ہر حقیقت سے باخبر ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے، تو پھر مجھے میرا ایمان اس بات کی اجازت، مجھے یقین ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں جھوٹ بولوں، اس لیے وہ بکریوں کے پیچھے دوڑ گیا اور اپنا کام کرنے لگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اس چرواہے کو طلب کیا اور اسے بہت ساری بکریاں انعام میں دی، اس کی ایمانداری کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایمانداری سے انسان کو اللہ تعالیٰ کتنا نواز دیتا ہے۔ یہ اس کہانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانداری کو نوازتا ہے، تو ہمیں ہر کام اپنا ایمانداری سے کرنا چاہیے، چاہے وہ پڑھائی ہو، ٹیچر کا کہا ہوا کام ہو، یا کوئی بھی ایسی بات ہو جو کوئی بڑا کہتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے یقین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب میں آپ اس کے لیے ریڈنگ کرتی ہوں، اور اس کے اورنج میں جو انڈر لائن کی ورڈز ہیں وہ بار بار پڑھوں گی تاکہ آپ لوگ بھی املا لکھ لیں۔ اور املا لکھنے کا طریقہ تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے پیج تیار کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پیج تیار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ورڈز ہیں سارے وہ لائن وائز لکھ لینے ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کی پریکٹس بھی بعد میں کرنی ہے، ریڈنگ کی بھی پریکٹس کرنی ہوتی ہے بیٹا۔ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ لوگوں کو لیسن یاد نہیں ہے۔ ایماندار چرواہا یعنی جو ایمان رکھتا ہے، یعنی سچی بات پر یقین رکھتا ہے، مان لیتا ہے، کسی بات کو مان لینے کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ ایماندار کا مطلب ہے ایسا شخص جو اپنے یقین کے مطابق کام کرتا ہے۔ اور چرواہا جو بکریاں چراتا ہے۔ چرواہا کون ہوتا ہے؟ بکریاں چرانے والا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا محترم افراد کو کہا جاتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو۔ محترم، احترام والے۔ صحابی وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی صورت میں ملے ہوں، یعنی ان کو خود بھی انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نے بتایا تھا نا، ان کے بیٹے تھے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، بیٹے، صاحبزادے مین بیٹے تھے۔ اس سبق کو درست، یہ تو ریڈنگ کے لیے لائن بولی گئی ہے کہ ریڈنگ کیسے کریں، اچھی طریقے سے کریں۔ بہت پرانی بات ہے، یعنی اولڈ سٹوری ہوتی ہے، ہمیشہ اولڈ ہوتی ہے، واقعہ جو سنایا جاتا ہے۔ تو شدید گرمی کا موسم تھا، ایک مسافر جنگل سے گزر رہا تھا۔ ایک سایہ دار درخت جس کی چھاؤں ہوتی ہے دیکھا تو کچھ دیر کی ٹھنڈی چھاؤں میں سستانے، آرام کرنے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو اس قیامت خیز گرمی میں
بھی بکریاں چرا رہا تھا، قیامت خیز بہت شدید گرمی، وہ ایک بکری کے پیچھے دوڑتا تو کبھی دوسری کو ہنکاتا مین ان کو چرانے کے لیے جب وہ چلایا جاتا ہے نا، اس کو طریقہ کار کو کہتے ہیں ہنکانا، کبھی ایک چٹان پر چڑھتا کبھی دوسری پر۔ مسافر نے اپنا کھانا نکالا اور دسترخوان لگایا، سامنے ہی چرواہا اپنا کام کر رہا تھا۔ مسافر نے چرواہے کو اپنے پاس بلایا، کہا میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تم بھی میرا ساتھ دو، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ مگر چرواہے نے معذرت کی، انکار کر دیا، معافی طلب کی اور کہا آپ کو بہت شکریہ، آپ نے مجھے عزت بخشی، مگر میں اس وقت اپنے کام میں مصروف ہوں، میں کام کر رہا ہوں، میں نہیں کھانا کھاؤں گا، یہ بکریاں دراصل میری نہیں۔ اس نے ریزن بھی آگے بتائی، میں مختلف لوگوں سے اجرت کمائی جو پیسہ لے کر کچھ رقم لے کر چراتا ہوں، یعنی ان کو یہ میرا کام ہے، اور شام کو ان کو مالکوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ اگر میں کھانا کھانے بیٹھ گیا تو کوئی بکری ادھر ادھر ہو گئی تو اس کے مالکوں کو کیا جواب دوں گا؟ مسافر نے چرواہے کی بات سن کر کہا کہ اگر بکری کھو گئی تو یعنی گم ہو گئی، اس کو بھی انڈر لائن کریں، اس کے مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گئی، یہاں کون سا بکری کا مالک موجود ہے جو اسے حقیقت کا علم ہوگا۔ اب میں آپ کو پچھلا سارا ٹاپک سمجھاتی ہوں، دیکھیں آپ لوگ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو خلیفہ عمر فاروق کے بیٹے تھے، ان کا واقعہ ہے، دیکھیں انڈر لائن کی ورڈز دیکھیں، صحابی محترم عبداللہ بن عمر، خلیفہ حضرت عمر فاروق، صاحبزادے، درست تلفظ، یہ املا کے لیے بول رہی ہوں، سایہ دار، ٹھنڈی چھاؤں، سستانے، اچانک، چرواہے، قیامت خیز گرمی، ہنکاتا، چٹان، دسترخوان، معذرت، مصروف، اجرت، مالکوں۔ اب اس کے انڈر لائن آپ لوگ ورڈز کر لیے نا، اب میں ان کی میننگز بھی تھوڑے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ جانوروں بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا، اس نے انکار کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے مالکوں کو جھوٹ بولے۔ چھوٹی سی جو میں نے سمجھایا تھا کہ آپ ایزیلی سمجھ سکیں۔ مالک بھیڑیا کھو جائے، حقیقت کا علم، یہ لائنیں ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے میں اصل میں اسٹوری میں پہلے آپ کو سنا چکی ہوں نا، اس لیے لائنیں پڑھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں سمجھاتی، کیونکہ ایک اسٹوری ہے وہ آپ کو پہلے سن چکے ہیں۔ چرواہا جھٹ بولا، بکری کا مالک تو موجود نہیں، مگر میرا مالک تو موجود ہے اور ساری حقیقت سے باخبر ہے، جانتا ہے۔ بکری کے مالک سے تو جھوٹ بول لوں گا، مگر اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا، یہ کہہ کر چرواہا اپنی بکریوں کے پیچھے دوڑ گیا۔ مسافر نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا اور پھر سفر پر چل دیا۔ اگلے روز اس چرواہے کو مدینہ منورہ بلایا گیا۔ چرواہے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کل جس مسافر سے جنگل میں ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں غریب چرواہے کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے۔ متاثر ہونا، اثر قبول کرنا، اور اسے مدینہ منورہ اس لیے بلایا تھا کہ غریب چرواہے کو اس کی ایمانداری کا انعام دیا جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بہت سی بکریاں اور بھیڑیں چرواہے کو انعام میں دیں، اور چرواہا دعائیں دیتا، بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا یعنی چلاتا ہوا خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سوچنے لگے، واقعی ایمان سے بڑی کوئی اور دولت نہیں، یعنی ایمان سے زیادہ بڑی کوئی یہ یقین کے ساتھ انسان کام کرے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کو دیانت داری سے کرے، یقین کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام دیتا ہے۔ چرواہا جھٹ کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، اب بھی دیکھ کر لیں۔
مدینہ منورہ، ایمانداری، بکریاں، بھیڑیں، ایمان. یہ لفظ املا کے لیے میں نے مختلف آپ کے لیے کیے ہوئے ہیں. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی مشکل لفظ لگتا ہے آپ لوگوں کو تو آپ وہ لکھ لیے کریں تاکہ آپ کی پریکٹس ہوتی رہے، کیونکہ املا تو کسی پیراگراف سے کسی جگہ سے بھی آ سکتی ہے. اچھا بیٹا، یہ املا کرنی ہے اور اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے. یہ آپ لوگوں کا کلاس ورک ہے. ریڈنگ کریں گے، املا لکھیں گے، اور لکھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھا چکی ہوں. امید ہے اس دفعہ آپ کر لیں گے.